اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور حضرت اقبال نے ہی فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آفاقی کلام ہے علامہ اقبال حضرت کا، لیکن یہ دو اشعار جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ کیا ہی بات ہے ان کی۔ میں آج اس تقریب میں جو یوم کشمیر کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ ثقافت اور سلامتی انٹرنیشنل میڈیا فورم اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایتھکس اینڈ کلچر اور دیگر دوستوں کے اشتراک سے منعقدہ اس تقریب میں آپ تمام آنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج کی اس تقریب میں صدارت جناب محترم وطن پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کہ جو بے داغ ماضی کی مالک اور ایسی شخصیت کہ جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ہماری ایک تنظیم جو ہے سندھ یونین آف جرنلسٹ کے اداروں کا بھی انتخاب ہوا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کی حلف برداری کا بھی ایک چھوٹا سا پروگرام کر لیں، تو سب نے اس خوش و خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب کو زحمت دی جائے، ہم ان سے حلف لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے نقش پا پہ چل کے کچھ خدمت کر سکیں صحافت میں رہ کے۔ تو میں آج کے صدر جلسہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے جناب محترم کلیم احمد مدنی صاحب، ہمارے استاد انتہائی سینئر صحافی جناب عبدالحلیم شرر صاحب، اور بلدیہ عظمیٰ کے ڈائریکٹر جناب شمس مسعودی صاحب موجود ہیں۔ تو میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہوئے میں ایس یو جے کے جوائنٹ سیکریٹری اور سینئر صحافی جناب محترم آفاق احمد صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جناب شمس مسعودی صاحب موجود ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج کی اس تقریب کے انعقاد میں ان کی بہت کوششیں، میں خود دیکھتا رہا ہوں، تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے خود کھڑا ہو کے اس ہال میں ان کی تیاریوں میں۔ چاہوں گا کہ سر آپ بھی ضرور تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے جو ہے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اس تقریب کا جو مین پوائنٹ اور جو مین جو ایجنڈا اور دوسرا یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے، تو اس میں بینگ پاکستانی تمام لوگ اس پہ یکجا ہیں کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی جد و جہد بینگ پاکستانی ہم نے کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے، اور ہماری یہ کوششیں رہیں گی کہ کشمیر کاز کے لیے جہاں جہاں بھی جس فورم پر بھی جہاں جہاں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ہم حاضر ہیں۔ تو تمام حاضرین مجلس کو ایک بار بہت بہت آمد پر یہاں بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جس طریقے سے ہماری خدمات محکمہ ثقافت کے حوالے سے ہوں گی تو اس میں میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کشمیر تو خون مسلماں کا امی ہے، ہمارا جو آج کا ٹائٹل ہے۔ یہ شعر میں کشمیر کی جگہ تو ہسپانیہ تھا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں ہم نے اس کو ہمارے استادوں کے مشورے سے ہم نے اس کو کشمیر تو خون مسلماں کا امی ہے، ماند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری بعد سحر میں۔ تو آج کشمیر کے حوالے سے اس تقریب کے انعقاد میں ایک ایسی شخصیت ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کو نہ صرف میں بلکہ تمام لوگ
تمام عالم انٹرنیشنل عالمی سطح پر، لیکن خاص کر میں جب وہ آتے ہیں اور وہ تقریر کرتے ہیں تو میں سامنے بیٹھ کے سنتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جو دل سے کہی گئی باتیں ہوتی ہیں، جو عمل سے ثابت شدہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع پہ اظہار خیال کے ہمارے معزز مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. محترم عمران وحید بھائی، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ہمارے نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹری میرے استاد جناب محترم تحسین کمال صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. عمران وحید بھائی کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے. میں بلا کسی توفق کے کسی دعوت دوں گا محترم عمران وحید بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. آپ کی بھرپور تعلیم میں خوش آمدید کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو محترم شخصیات جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب یہاں موجود ہیں، اور دیگر حضرات جو قابل احترام لوگ یہاں مہمان کسی موجود ہیں، اور میرے سامنے جتنے میرے بڑے بھائیوں کی طرح جو تمام صحافی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، آپ سب کو میں مبارکباد ایک دفعہ پھر دیتا ہوں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے تو آج پروگرام ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایس یو جے کی ایک نئی ٹیم دوبارہ منتخب ہو کر آئی ہے، تو ان کو بھی پیش کی مبارکباد. سب سے پہلے تو آپ پڑھے لکھے لوگ جب سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک دباؤ تو ہوتا ہے، اور کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سلسلہ علم سے، حکمت سے، لکھنے سے، مطالعہ کرنے سے منقطع نہیں ہوتا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ، ہر طبقے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. تو آپ لوگوں تک کچھ جو اپنے خیالات ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اور وہ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم مل کر اس پاکستان کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھیں، اور یہ جتنے مسائل ہمارے ملک میں ہیں ان کا ڈائگنوسس بھی ہو سکے اور اس کا حل بھی ہمارے سامنے آئے، تو شاید اس طرح ہم کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں. لیکن جو سب سے آج کے موضوع کے حوالے سے اس پہ آنے سے پہلے میں ایک بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کا نظریہ ختم کرو، وہ قوم جو ہے وہ خود بخود آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے آتی ہے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب نظریہ ختم ہوتا ہے تو مقصد ختم ہو جاتا ہے، منزل گم ہو جاتی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کھڑے ہیں، ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اتحاد، یونٹی، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، احساس، انسانیت، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ ہے مفادات. اور مفادات سب کے الگ الگ ہیں. تو جب مفادات الگ الگ ہوتے ہیں تو اس سے پھر تنازع جنم لیتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، زبان، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی قوم لڑ لڑ کر خود ہی اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ وہ تباہی کی طرف آ جاتی ہے. جب قیام پاکستان کا جو وجود ہے نا، پاکستان کا قیام، آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ کا وہ بہت بڑا واقعہ ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے. اور لوگوں نے اپنے گھر، زمین، جائیداد، اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کر جانوں کے نذرانے دیے، عزت آبرو قربان کی، اور ایک اجنبی جگہ پر آ کر بس گئے. ایسا کیا بغیر کسی نظریے کے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ نظریہ پاکستان تھا، وہ نظریہ دو قومی نظریہ تھا. آج اس دو قومی نظریے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں، ہمارا دین، ہماری ثقافت، ہمارے رسم، ہمارے رواج، ہماری سیاست، ہماری تجارت،
ہماری زندگی، ہماری موت، ہر چیز مختلف ہے. لہٰذا ایک مطالبہ تھا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو علیحدہ وطن کا جو ہے ایک قیام دیا جائے. اب تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج یہ دو قومی نظریے کو سامنے رکھ کر اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں جو مسلمان ہیں ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں آتی ہے وہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس پاک وطن کی طرف ہجرت کی، ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے جدوجہد کی، ہمارے بزرگوں نے دو قومی نظریے کو سپورٹ کیا. تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید ہم، ہماری آنے والی نسلیں آج بھی غلام ہوتے اور اس اندھیرے سے نکلنے کی بہت ساری قوموں کو امید نہیں ہے. اب جو سوچنے کی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو فکر تھی، یہ جو دور اندیشی تھی، یہ جو بصیرت تھی، اس کو سر سید احمد خان نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، بہت پہلے. اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے تقوی کرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہی تھی بصیرت کی صورت میں جو سر سید احمد خان کو ملی، جو علامہ اقبال کو ملی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کو ملی، جنہوں نے پہلے سے ایک ذہنیت کی نشاندہی ہو گئی، اس کا چہرہ ان کے سامنے کھل گیا. وہ ذہنیت کیا تھی جو ہندوستان میں تھی؟ وہ ذہنیت تھی شدت پسند، وہ ذہنیت تھی کہ احساس سے برتری کا فوبیا، وہ ذہنیت تھی رونیت پر مبنی، وہ ذہنیت تھی کہ اپنے آپ کو نسل کی بنا پر افضل سمجھنا، جبکہ رب العالمین کہتا ہے کہ کردار اور تقوی کی بنا پر میں کسی کو افضل مانتا ہوں. یہ وہ جو ذہنیت تھی، اس ذہنیت کا ایک خواب تھا، ایک ایمبیشن تھا، ایک اندر رنجش تھی، ایک بغض تھا. وہ کیا تھا کہ انہوں نے جب بھی ان ذہنیت کو اقتدار ملے گا، جب بھی اس ذہنیت کو طاقت ملے گی، تو یہ ذہنیت مسلمانوں سے 800 سال کی حکمرانی کا انتقام ضرور کرے گی. مسلمان کی معاشی قتل کرے گی، سماجی قتل کرے گی، انہیں دیوار سے لگائے گی، ان کی نسل کشی کرے گی. آج آپ دیکھیں کہ یہ بغض، یہ ذہنیت ہمیں 1971 میں بھی نظر آئی، جب ہندوستان کی وزیر اعظم نے ایک بیان دیا، اور اس موقع پر دیا جب ہم زخمی تھے، جب ہم دکھی تھے کہ ہمارے پاکستان دو لخت ہوا. کیا بیان دیا اندرا گاندھی نے؟ اس نے کہا ٹوڈے وی ہیو سینک دی ٹو نیشن تھیوری بے آف بنگال. اس نے کہا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں ڈبو دیا. لیکن دیکھیں اس دو قومی نظریے کو متنازع بنانے کے لیے بہت کام پاکستان میں بھی ہوا، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا، بڑی انویسٹمنٹ کی گئی تقسیم ہند کے اوپر بھی، قائد اعظم کے تصور پاکستان پر بھی بہت کچھ کہا گیا. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. دیکھیں 50 سال بعد کیا ہوتا ہے، وہی شدت پسند ذہنیت، وہی ذہنیت جب اقتدار میں آتی ہے تو سب سے پہلے وہ قتل عام کرتی ہے گجرات میں مسلمانوں. وہ ریفلیکشن میں نظر آتا. اور اب 5 اگست 2019 کو انہوں نے کیا کیا؟ آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی ریاست جموں اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا، اور 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کر، 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کر، کرفیو لگا کر کشمیریوں کے جذبات، احساسات اور ان کی آزادی کو سلب کیا. لیکن آپ دیکھیں ایک آواز اٹھی، وہ لوگ جو تقسیم ہند اور دو قومی نظریے کے مخالف تھے وہ بول رہے ہیں آج، وہ تو سمن بکمن ہو گئے، خاموش. کیوں؟ کیونکہ آج پاکستان تو چھوڑیں، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں انہیں بھی چھوڑیں، جو ہندو ہیں، جو سلجھے ہوئے سمجھدار، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، یا وہ لوگ جو عیسائی ہیں، وہ آج آواز اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از اینڈ دیر واز اے ٹو نیشن تھیوری. وہ کہہ رہے ہیں جناح واز رائٹ. اور جیسے جیسے یہ ہر دن گزر رہا ہے، آپ یقین جانیے
یہ دو قومی نظریہ اور دنیا کے سامنے نمایاں ہوتا جائے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے بانیان پاکستان تھے، وہ حق پر تھے اور تاریخ نے ان کو سپرد کیا۔ آج دیکھیں، میں ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ جو شدت پسندی ہے، اس کا اندازہ میں نے کسی جگہ یہ سنا، میرے کان تک آئی یہ بات، تھوڑے سے لائٹر نوٹ پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے انڈیا کی طرف سے یہ کہا، انڈیا کے اندر سے ایک آواز ہے، یہ کہا کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے۔ تو پاکستان سے تو جواب آنا لازمی تھا، تو یہاں سے بھی کسی مجاہد نے کہہ دیا کہ دودھ بھی دیں گے، کھیر بھی دیں گے، کشمیر بھی لیں گے اور چیر بھی دیں گے۔ اب دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ پوری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ جو آج ایک 6 مہینے پہلے 5 اگست 2019 کو ایک دم ایک صورتحال بدلی، آرٹیکل 370 اور 35A ہے کیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا اگر انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا؟ اس سے فرق کیا پڑا؟ دیکھیں، آرٹیکل 370 کہتا ہے کہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہوگا وہ اسپیشل ہوگا باقی صوبوں سے، باقی ریاستوں سے، ان کو مکمل اٹانومی ہوگی، خود مختاری ہوگی، انتظامی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ اور 35A کہتا ہے 3 بنیادی باتیں کہ جو جموں اور کشمیر کے پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹس، ان کے پاس صرف اختیار ہوگا وہاں جائیداد خریدنے کا، ان کے پاس اختیار ہوگا سرکاری نوکری میں آنے کا، ان کے پاس اختیار ہوگا تعلیمی اداروں کے داخلے کا۔ جب یہ آپ نے منسوخ کیا مودی حکومت نے، تو وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ کیا ہے؟ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس بات کا ہم نے تدارک کرنا ہے۔ دیکھیں، ان کے عزائم یہ ہیں کہ ایک طرف تو وہ فوج کے ذریعے کرفیو لگا کر جو بھی آواز اٹھتی ہے آزادی کی اس کو دبا دیں، مار دیں، ختم کر دیں، لاپتہ کر دیں، بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں کشمیریوں کو، ان کا تجارت کو تباہ کر دیں، ان کی تعلیم کا ایکسس ختم کر دیں، ان کی صحت کا ایکسس ختم کر دیں، اور سب سے اوپر ٹوٹل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، نہ خبر جا رہی ہے نہ آ رہی ہے۔ اس سے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، وہاں پیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باہر سے ہندو آبادی کو لا کر کشمیر میں آباد کر رہے ہیں تیزی سے، اور جو وادی کشمیر کشمیریوں کی ہے انہی کو وہاں پہ اقلیت بنانے کی سازش ہے۔ اور اس کے بعد وہ ہندوستان کہے گا یونائٹڈ نیشن سے کہ آئیے یو این چارٹر کے مطابق پلیبیسائٹ کراتے ہیں، رائے شماری کرا لو، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ تو دیکھیں، ہمیں اس چیز کا تدارک کرنا ہے۔ اس چیز کا ایک اور اس معاملے میں غور طلب پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ واردات ہے یہ ہندوستان نے کہاں سے سیکھا یا اس کو کس نے سکھایا؟ کیونکہ یہ طریقہ واردات وہی ہے جو فلسطین میں استعمال ہوا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا بحیثیت قوم، کہ یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے، پیچھے کون کون سی قوتیں کھڑی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اب آخر میں 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، کیا کر چکا ہے اور کیا کرنا باقی ہے، اور اس پورے حالات سے بحیثیت ہمیں پاکستانی قوم نے کیا سبق لیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں کہ ایک پاکستان کیا کر رہا ہے، کیا کر چکا ہے۔ لیکن پاکستان نے سب سے پہلے دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ یو این چارٹر کے خلاف ورزی ہے، دنیا کو یہ باور کرایا کہ وہ ڈیموگرافی ہندوستان چینج کر رہا ہے، اور وہ جو بھی پلیبیسائٹ کرائے گا، رائے شماری کرائے گا، وہ انجینئرڈ ہوگی، وہ سچائی پر مبنی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، پاکستان یہ باور کرا رہا ہے دنیا کو کہ یہ صرف بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل ایشو نہیں ہے ایک مسئلہ کشمیر، یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیم ہے اس کو چاہیے، اس پر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، وہ جس ملک میں چاہے، جس خطے میں چاہے، جس جگہ پر چاہے وہ جا کر جو ہے
حالات کو دیکھ سکتی ہے, جانچ سکتی ہے, رپورٹ دے سکتی ہے, ایکشن دے سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ پاکستان OIC کو, OIC کے پلیٹ فارم پہ جو OIC ابھی تک سو رہی ہے اس کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں سے ایک اسٹرانگ میسج جائے. چوتھی چیز یہ کہ ہمیں بحیثیت قوم پاکستانی میں کیا کرنا چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہمیں اس مسئلہ کشمیر پر بات کرنی چاہیے, پاکستان میں, پاکستان کے باہر, اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو ہندوستان میں ایسی آوازیں ہیں جو کشمیر کے حق میں ہیں, جو ہمدردی رکھتی ہیں, ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے, انہیں سپورٹ کرنی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہندوستان کے اندر سے ایک تگڑی سی آواز ابھرے. لیکن دیکھیں ایک اور تلخ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ جو کشمیر کا ہے یہ پاکستان کی اتنی ایفرٹ کے بعد دنیا میں بہت بڑا ایشو بن گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت ہوئی ہے, کام ہوا ہے, ہمیں اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ حل تب ہوگا کہ جب یہ مسلم امہ کا مسئلہ بنے گا, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی UN کا یا غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے. ایک دن ہم مسلم امہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے ہندوستان کا بائیکاٹ کریں گے, نہ تجارت کریں گے, نہ انویسٹمنٹ کریں گے, ان کی ورک فورس بھی واپس کریں گے اور ان سے سفارتی تعلقات بھی سسپینڈ کریں گے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو یہ مسئلہ حل ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر تاریخ اٹھائیں تو مسلمان جب سپر پاور تھے تو کبھی بھی طاقت, وسائل اور ہتھیار کی بنا پر نہیں تھے, ایک ہی وجہ سے تھے, امت کے تصور کی وجہ سے. یہ امت کا تصور وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان امت کس طرح ہے, جسم کی طرح ہے. ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے, پورا حصہ, پورا جسم جو ہے وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے. جب سے یہ احساس ختم ہوا کہ ہم کو جدا جدا کر کر کمزور کیا جا رہا ہے, دیوار سے لگایا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے, ہم امت کے تصور کو اسٹرانگ کرنے کی بات کریں, ہم آپس کے تنازع اور تفرقوں کو ختم کرنے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آخر میں دیکھیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک سبق ہے, وہ ہمارے لیے بحیثیت قوم ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. سب سے پہلا سبق یہ آزادی عظیم انمول نعمت, سب سے پہلا سبق. اور عبرت لیں ان قوموں سے کھودی آزادی جو پائی تھی. دیکھیں ہمارے سامنے, میں بڑا ہوا تھا تو بہت سارے ایسے ملک تھے جو آزاد تھے, ہمارے سامنے انہوں نے آزادی کھو دی. میں بچپن سے سن رہا ہوں کچھ ملکوں کے نام, فلسطین اور کشمیر, وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں آزادی کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور تحفے کے طور پر یہ آزادی, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم ملک دیا, بہترین قوم دی, ہر چیز ہے ہمارے ملک میں, ہر قسم کے وسائل ہیں ہمارے ملک. تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی ہے اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسل کو بھی اس کا محافظ بنانا ہے. کوئی بھی بات جو اس آزادی کے خلاف ہو, کوئی بھی بات جو ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہو, ہمیں شٹ اپ کال دینی چاہیے, چاہے کہیں سے بھی آئے, چاہے کوئی بھی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, دنیا کی خاموشی پہ ہمیں حیرانی ہے. یہ دنیا کی خاموشی, یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہے. دنیا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ہم اتنے کمزور ہیں, دنیا کو نظر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کو سیریس نہیں لے رہا, اور دوسری بات یہ دنیا کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ انسانی ہمدردی سے خالی ہو گیا. کہ یہ قیامت کی نشانی, آنے والے ثانیوں کی نشانی ہے کہ کوئی بڑے بڑے ثانیہ ہونے والے ہیں. دنیا ہمیشہ سے مفادات کی گیم کھیلتی ہے. بوسنیا پر بھی خاموش رہی, عراق پر بھی خاموش رہی, فلسطین پر بھی خاموش رہی, کشمیر پر بھی خاموش, کیونکہ آج کشمیر سے ہمارا ڈائریکٹ واسطہ ہے, اس لیے ہمیں زیادہ حیرانگی اور پریشانی ہوئی ہے. تو دنیا ہمیشہ ایسی رہے گی. اس وقت تک ہمیں ایک سبق اور لینا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوری دور کرنی ہے, ہمیں آپس کے اختلافات کو, گلے شکووں کو دور کرنا ہے, ہمیں ایک بھائی بھائی بننا ہے, ایک قوم بننا ہے. اور یہ یونٹی کے بغیر سب سے بڑی طاقت یونٹی ہے, اور یہ بغیر ایمان کو زندہ کیے نہیں ہو سکتی. آج آخری چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ سب کچھ بہت آسان ہے, ایک سچی توبہ سے ممکن, لیکن وہ توبہ اس شرط سے ہو کہ جو ہم نے غلطی کی ہم اس کو مانیں گے اور اس غلطی کی اصلاح کریں گے
اور اس شرط سے ہو کہ وہ غلطی کو دوبارہ دہرائیں نہیں. تو آپ دیکھیں گے پھر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے تو وہ بخش دے گا. پھر ہم یہ دعا کریں گے یا اللہ مدد کر تو وہ مدد کرے گا. پھر ہم یہ دعا کریں گے یا اللہ آسانی کر تو وہ آسانی کرے گا. کیونکہ ہم اپنے حصے کی کام کریں تو اللہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال ہے، اس کے اندر ہمیں یہی پیغام ہے. آج یہی پیغام ہے، یہی ہماری طاقت ہے. اسی طاقت کے ساتھ ہم کشمیر کے ساتھ ادارے یکجہتی کر سکتے ہیں. ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہمیں اٹھانی چاہیے. مرتے دم تک ہمیں کھڑا رہنا چاہیے بحث کے خلاف. وہ میسج ہے سورہ انفال کی 73 آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے اولیاء، دوست، ایک دوسرے کے پروٹیکٹر. یہ جتنے بھی غیر مسلم دیکھ رہے ہیں یہ مفادات میں ایک ہے، یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں. اللہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو، کفار کی یونٹی دیکھو، اس سے سیکھو. حالانکہ وہ تو دل جدا ہے ان کے، لیکن وہ مفادات پہ ایک ہے. آگے ہم سے کہہ رہے ہیں الا تفعلوا، اگر تم بھی مسلمانوں میں سے نہیں کرو گے، یعنی آپس میں ایک نہیں ہوگے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو یہ روئے زمین پر اسی طرح فتنہ و فساد ہوتا رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. وآخر دعوانا بہت شکریہ جزاک اللہ. محترم غلام وحید بھائی، آپ نے ہمیشہ کی طرح نہایت ہی کم الفاظوں میں بڑا مؤثر پیغام دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے کی گہرائیوں پر اثر کیا. تو میں جناب محترم جسٹس ولی الدین صاحب سے گزارش کریں گے کہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں مستقل فرمائیں. جناب جسٹس ولی الدین. مجلس خواتین حضرات، دوستوں، اچھی باتیں دوستوں نے کی، لیکن یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. کئی مواقع ایسے آئے کہ جب کشمیر پلیٹ پر رکھ کر کے آپ کو مل رہا تھا، لیکن آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. موجودہ جو صورتحال ہے یہ بھی کوئی قدرتی صورتحال نہیں ہے، یہ بھی ایک انجینئرڈ صورتحال ہے. اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک کلیدی کردار رکھتے ہیں. ان کا یہ الیکشن ایئر ہے اور انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا ہے کہ جب تک کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بہت بڑے اچیومنٹس انہوں نے نہیں کیے تو ڈومیسٹیکلی تو وہ ایک ناکام صدر ہے. اب انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ افغانستان سے جیسے بھی تیسے امریکن افواج کا انخلا ہو جائے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ویتنام سے ہوا تھا. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے، مسلم امہ کی بات ہوئی، مسلم امہ موجود ہے، مسلمان جہاں جہاں ہیں ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں،
ان کی سوچیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں ان کی کانسٹیچوئنسیز کہیں اور ہیں. ہمارے حکمران انسپریشن کہیں اور سے لیتے ہیں، ڈائریکشنز کہیں اور سے لیتے ہیں. نتیجے کے طور کے اوپر آن دی گراؤنڈ مسلم امہ ٹوٹلی انفیکٹو ہے. جو کچھ بھی افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا، شام میں ہوا، یمن میں ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ڈس یونٹی ہے. ہم آپس میں تو کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیگر ہے، لیکن ان کی نگاہ میں ہم ایک ہی ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے دنیا کی تاریخ میں اتنے عرصے حکومت کی ہے، اتنے عرصے یہ سپر پاور رہے ہیں کہ دوسری کوئی قوم کبھی ایسے نہیں رہی. تو لہٰذا اگر ان کو خطرہ کہیں سے نظر آتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن انہوں نے کلیش آف سویلائزیشنز میں کر دی ہے. اب جو ٹرمپ صاحب کا تیسرا ہدف ہے وہ کشمیر ہے. اور ان کی سوچ کی امپلیمنٹیشن ایسے ہوئی کہ پہلے نریندر مودی وہاں گئے، ان سے ملاقات ہوئی. پھر ہمارے موجودہ وزیر اعظم وہاں گئے، ملاقات ہوئی. اور ہمارے وزیر اعظم کی اس وقت سے 3 ملاقاتیں ٹرمپ سے ہو چکی ہیں. اور یہ مودی اور عمران خان کی ملاقات کے بعد جب کہ ٹرمپ نے کشمیر کا واضح طور کے اوپر تذکرہ کیا، یہ جو 5 اگست کی خوریزی ہوئی ہے 2019، یہ جو سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے، یہ جو آرٹیکل 370 گیا ہے، یہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن سے آرٹیکل 35A گیا، یہ سب اس کے بعد کے شخصانے ہیں. کشمیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیل ہو چکی ہے جس میں سارے شامل ہیں، ٹرمپ، مودی، عمران، دیگر انٹرنیشنل پلیئر سب شامل ہیں. اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہونے لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو جہاں جہاں بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھا رہے. کشمیری جو مقبوضہ علاقے میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں، ان میں کسی نہ کسی قسم کا رابطہ ہو. اور پھر جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ کشمیر کے میپ میں اس نوعیت سے تبدیلی ہو کہ وہاں پر مسلم میجورٹی مسلم مائنورٹی میں تبدیل ہو جائے. انیس سو 72 میں جو شملہ معاہدہ ہوا، وہ
पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद एक सबसे बड़ा अलमिया था। यानी मैं ये समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हम बेहुरमत होकर के वहां से निकले, वो भी इतनी बदतरीन बात नहीं थी जैसा कि शिमला मुआहदा था। हमको ये कहा गया कि जी 95,000 पाकिस्तानी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे हम उनको ले आए। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जमाने में 95,000 लोगों को कौन खिला सकता है बिठा करके? वो तो भारत के लिए टोटली अनसस्टेनेबल था, वो तो आने ही थे। और वैसे भी जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुताबिक भी आपको पता है कि उनको आने ही था। फिर सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील कर दिया गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि एक मुतनाज़ा जो इलाका था जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस मौजूद थी, वहां बात कंट्रोल की शुरू हो गई। वही बात जो मौजूदा हुक्मरान करने जा रहे हैं कि जहां तुम बैठे हो तुम बैठे रहो, जहां हम बैठे हैं हम बैठे हैं। कश्मीर ने इंशाअल्लाह आज़ाद होना है, और अगर हमारे मामला सही रहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल भी होना। तो कश्मीर का पॉलिटिकल हल उसी नौयत का मुमकिन है जैसा कि होना चाहिए। सबसे पहले तो एक छोटा सा अफ्रीकन मुल्क, गालिबन ज़ाम्बिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और वहां से जाके उन्होंने म्यांमार के खिलाफ फाइंडिंग ली कि रोहिंग्या मुस्लिम आबादी जो है वो म्यांमार में जेनोसाइड का शिकार है। हमारे हुक्मरानों से तो मैंने बहुत मरतबा कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाइए, कोई सुनवाई नहीं, मीडिया में भी आए। कश्मीर एट दिस मोमेंट इज इन ए बॉइलिंग पॉट। हमारी आग की फूंके मारने से कुछ नहीं, प्लान बनाना चाहिए, उनके साथ किस तरीके से एयानत की जाए वो करना चाहिए। कोई नहीं कहता कि जंग करो, लेकिन सब कहते हैं कि कुछ ना कुछ करो और इफेक्टिवली करो। मैंने वक्त काफ़ी लिया आपका, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि बातों से कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वज़ीर साहब के गिराफत ख्यालात से आगाही हासिल की। मैं इससे कबल के खाना बरदारी की मखसूसी तकरीब की तरफ जाऊँ, मैं चाहूँगा कि आज की मेज़बान मोहतरम हलीम शरण साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मेहमानों से इज़हार तशक्कुर के लिए तशरीफ़ लाएँ। जनाब मोहतरम हलीम शरण साहब। तमाम अहबाब का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम साहिबान इल्म का इंतहाई शुक्रिया। बात जो है वो ये है कि मैं काफ़ी दिनों पहले, तकरीबन 24 साल पहले, अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी में आज़ादी की ज़रूरत क्यों फिर मौजूद के तहत पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई आदमी मिला नहीं मिला,
مجھے کہا کہ یہ لکھی ہوئی تقریر ہے، آپ کو یہی پڑھنی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا وہ جو آدمی جس کو ہم چاہ رہے ہیں وہ آ گیا تو پھر جو ہے یہ تقریر آپ والی ہم تقسیم کر دیں گے، وہ تقریر ہو جائے گی۔ تو اسی زمانے میں جو ہے 2 کتابیں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان امنگ دا یونیورس ایک کتاب ہے، اور ایک کرسٹینا ریم کی ایک کتاب ہے۔ کتابیں جتنی بھی آتی ہیں اس کے اندر ایک خامی ہوتی ہے، اور وہ خامی جو ہے الہامی کتابوں میں نہیں۔ کتابوں میں میں اگر غلط ہوں اور میرا دوست یا کوئی بھی آدمی لکھ رہا ہے، وہ میری غلطی کو اتنی غلطی کرا کہ حلیم شرح نے بہت غلط کیا، وہ یہ نہیں بتاتا کتاب میں کہ یہ جو آپ نے غلط کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کس کے ایمان پہ کیا۔ تو یہاں پہ آزادی کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پڑھنا پڑے گا کہ جن جن ممالک نے آزادی حاصل کی جدوجہد سے وہ کیسے حاصل کی، اس کی تاریخ لیں، ان کی کتابیں لیں۔ جدوجہد آزادی کے ان کے لیڈروں نے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، اور وہاں کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا، یہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ضرور ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ایک کشمیر کا بات ہے، تو ہم یہاں پہ 25 آدمی ہیں یا 50 آدمی ہیں۔ میں وہ کتاب جو ہے کہیں سے بھی کہوں گا کتاب کی صورت میں آپ 1 صفحے میں لکھیں، 4 صفحے پہ لکھیں، اردو میں لکھیں، سندھی میں لکھیں، انگریزی میں لکھیں، وہ ایک ہی کتاب کے اندر مجموعی طور پہ آزادی کشمیر سے متعلق میری رائے، اس ہر فرض کا نام۔ اسی طرح سے اگر ہم آرا جمع کرنا شروع کریں گے تو 18ویں صدی کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جب آپ رائے جمع کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک ایسا خیال جنم لیتا ہے کہ وہ ناممکنات کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو آپ سب یہاں پہ اہل قلم ہیں، آپ سے درخواست کروں گا، یہاں سے میں خود بھی کوشش کروں گا کہ آج میں بھی ایک مضمون لکھوں کہ کشمیر کی آزادی کیسے ممکن ہے۔ اب اس کے اندر سوال جو جس سوال کو بنا لے، لیکن وہ محرک یہی ہے۔ دوسرا محرک یہ ہے کہ آزادی کی تحریک یہ ہمارے انقلاب فرانس کے بعد کی، اور آزادی کی تحریک انقلاب فرانس سے پہلے کی، آزادی کی تحریک انبیاء کرام سے پہلے کی، اور آزادی کی تحریک انبیاء کرام کے بعد، آزادی کی تحریک اولیاء کرام کے ذریعے سے، اور اولیاء کرام کے ساتھیوں کی آزادی کی تحریک۔ آزادی کی تحریک ہوتی ہے ہر بات دوسرے کے ساتھ استطاعت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، جرأت رکھتا ہو۔ آج ہم نے جو ہے وہ جرأت موجود ہے، استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دی کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب اہل علم ہیں یہاں پہ، باوقار شعبے سے وابستہ ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے اور جس طرح دکھا سکیں، 1000 پیج کی کتاب ہو، 4000 پیج کی ہو، اس کے حصہ ہو، تو آپ ایک کاغذ پہ لکھیں، آپ پوری اندر آئیں اور پھر دیکھیں غیر سے آپ کیسے کتاب ہم چھپوا دیں گے، اور جو آزادی کشمیر کے لیے راستے آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کچھ زیادہ وقت نہیں کیا، اب جو کہ یہ نیشنل پریس کلب کی ایک الگ کرداری کی ترتیب ہے۔ بہت شکریہ جناب محترم حلیم شرح صاحب۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا سلسلہ ہمارا حلف برداری کا، اور میں سب سے پہلے جناب محترم سلیم احمد صدیقی صاحب سینئر نائب صدر جو ہمارے منتخب، ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور عمران وحید بھائی سے اپنی فائل وصول کریں۔ ہار
جناب محترم سلیم احمد صدیقی صاحب انتہائی سینئر صحافی ہیں اور خاص کر قومی اخبار کے حوالے سے اور دھوم کے حوالے سے پورا شہر کراچی جانتا ہے اور الحمدللہ نیک نامی ان کی ہر جگہ ہے. میری گزارش ہے نائب صدر جناب ڈاکٹر شجاع صغیر خان صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنی فائل وصول کریں, اور یہ الٹے ہاتھ پہ جو دوست فائل وصول کر لیں وہ ڈاکٹر صاحب ان کو الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ زحمت دیجیے گا, کھڑے رہیں تاکہ پھر ہم علم برداری شروع کر سکیں. دیجیے. ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں جناب محترم آفاق احمد صدیقی صاحب اس دفعہ جوائنٹ سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں. میری گزارش ہے آفاق احمد صدیقی صاحب سے تشریف لائیں, اپنی فائل وصول کریں. ہمارے فائنینس سیکٹری نوجوان ساتھی ہیں ماشاءاللہ, بہت پوٹینشیل ہے ان میں. جناب محترم رانا عبدالرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اپنی فائل وصول کریں حلف کی. ہمارے نو منتخب سیکریٹری اطلاعات یعنی انفارمیشن سیکریٹری جناب شیخ رمیز احمد صاحب, جناب شیخ رمیز احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی عمران وحید بھائی سے اپنی فائل وصول کریں. جناب محترم شیخ رمیز احمد صاحب, جناب شیخ رمیز احمد صاحب ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں, بڑا پوٹینشیل ہے ان میں. میری گزارش ہے محترمہ ہماری خاتون ساتھی جو ہماری آفس سیکرٹری منتخب ہوئی اس دفعہ جناب محترمہ سبین خان صاحبہ سے کہ تشریف لائیں. ماشاءاللہ بہت صلاحیت ہے, اس لیے مجھے صاحبہ کے بجائے صاحب نکل جاتا ہے منہ سے. سبین خان جو ہے ہماری بڑی پیاری ساتھی ہیں جی, بہت وقت دے رہی ہیں, بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, کہ اپنی فائل وصول کریں. اچھا میں کچھ لوگ نہیں ہیں, میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. پھر جناب صدر ہمارے ارشاد احمد خان منتخب ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی تقریب میں. اور سندھ سے ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ اشفاق احمد اشفی صاحب ہیں, جو کہ ڈگری میرپور خاص پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. تو وہ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے پورے سندھ کے تمام اضلاع سے ہم ڈسٹرکٹ آرگنائزر کا کریں گے. بہت شکریہ. بڑی اہم فائل جو ہے وہ رہ گئی ہے ہمارے جنرل سیکریٹری جناب شہزاد بٹ صاحب کی, وہ اپنی فائل وصول کریں اور لائن میں لگ جائیں. آج کی تقریب کے صدر جلسہ جناب محترم جسٹس وجیہ الدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ سر اگر آپ حلف لے لیں تو ہماری بڑی بہت عزت افزائی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد شہزاد شجاع صغیر خان نائب صدر محمد شفیع بٹ عہدہ جنرل سیکریٹری نائب صدر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کرتی ہوں کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے آئین اور دستور کی مکمل پاسداری کروں گی اور ہر وقت ہر دم صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد کروں گا اور کبھی بھی کسی بھی سطح پر صحافیوں کے مفادات کا نہ سودا کروں گا نہ ان پر آنچ آنے دوں گا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و مددگار ہو. آمین.
मुबारक सर यहाँ एक से मिल के